بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں و متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں و متروں، پاکستان میں الیکشن کا ڈھنکا تو بج چکا ہے، لیکن اس پہ بحث بھی ہے، ہوں گے نہیں ہوں گے، ہوں گے تو کب ہوں گے، نگران کیا کریں گے، پی ڈی ایم کیا کرے گی، عمران خان کیا کریں گے، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن اس میں اب ملاقاتیں، اہم افراد کی ملاقاتوں میں بھی مسلسل اضافہ ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مصروف ترین وزیر اعظم نے بھی 3 دنوں میں 4 ملاقاتیں کی ہیں پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے ساتھ، اور اسی طرح صدر عارف علوی نے بھی نہ صرف عمران سے 3 ملاقاتیں کی ہیں بلکہ متعدد اور لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، اور یہ ملاقاتیں دونوں طرف سے جاری اور ساری ہیں۔ لیکن پھر یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ صدر ڈاکٹر عارف علوی لاہور کس مشن پر آئے ہیں؟ کہتے ہیں وہ مزید 2 دن یہاں ابھی سٹے کریں گے، اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی ابھی لاہور میں ہی 2 دن ٹھہریں گے۔ یہ لاہور میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ہو کیا رہا ہے اور کس کے ساتھ ملاقات، اور اس ملاقات میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن ایک میں آپ کو یہ بریکنگ بھی دے دوں سجنوں و متروں، میرا ریڈار کہتا ہے کہ پی ڈی ایم کی قائدین نے جو کل ان سب قائدین کا جو اجلاس ہوا، اس میں یہ حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ انتخابات اب نہیں ہوں گے۔ فیصلہ کر لیا گیا کہ انتخابات نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے، کیسے نہیں ہوں گے، کیا کرے گی پی ڈی ایم کی حکومت، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ساتھ ساتھ سجنوں و متروں یہ باتیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اب پرویز الہی اور چودھری شجاعت دونوں بھائی، یعنی چودھری برادران کا تنازع ایسے ہی لگتا ہے جیسے اب پاکستان کے گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ اب پاکستان کے کسی بھی گھر میں جھانک کر دیکھ لیں، یہی حالات ہیں۔ 4 بندے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو 2 بندے پی ڈی ایم کی بھی مات کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح اب چودھری شجاعت اور پرویز الہی خاندان، جو چودھری خاندان ہے، اور اس کی مثالی اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے ہی انہوں نے سیاست میں میدان مارے، ایسے ناممکنات کو ممکن بنایا تھا۔ لیکن اب پی ٹی آئی عمران خان کی مخالفت میں دونوں بھائی الگ الگ سے ہو گئے ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، اندر میں تو ایک ہی ہیں، لیکن اب حالات اس طرف چلے گئے ہیں کہ اب کاف لیگ، جو چند لوگوں کی پارٹی تھی، وہ بھی 2 ٹکڑے ہو گئی۔ شجاعت نے اس کو نکال دیا، اور پرویز الہی نے باقاعدہ مجلس عاملہ کا اجلاس بلایا، اور اس میں قانونی طور پہ چودھری شجاعت کو فارغ کر دیا، اور اپنے دوسرے بھائی، چودھری شجاعت کے چھوٹے بھائی چودھری وجاہت کو اس کا مرکزی صدر بنا دیا، کامل علی آغا کو سیکرٹری جنرل بنا دیا، اور خود وہ پنجاب کے صدر ہی رہے پرویز الہی۔ اب اس میں جو ہے وہ سابق جو وفاقی وزیر ہیں طارق بشیر چیمہ، جو سیکرٹری بھی ہیں، انہوں نے کل پھر چودھری سالک کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم نہیں مانتے، چودھری شجاعت ہی ہمارا صدر ہوگا۔ لیکن بات تو آئین اور قانون کی ہوگی، کیونکہ مسلم لیگ کاف کے آئین اور قانون میں تو یہ طے ہے کہ جس کے ساتھ اکثریت ہوگی اور جنرل کونسل جو فیصلے کرتی ہے اسی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور پہلے بھی جنرل کونسل نے فیصلہ کیا تھا چودھری شجاعت کو نکالنے کا، لیکن وہ سٹے لے آیا الیکشن کمیشن سے، اور الیکشن کمیشن آپ کو پتہ ہی ہے، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں وہ تو ملے ہوئے ان کے ساتھ، اس لیے انہوں نے اس پہ سٹے پہ کوئی فیصلہ ہی نہیں دیا۔ کل پھر مجبوراً پرویز الہی نے مجلس عاملہ کا پھر اجلاس بلایا، اور اس میں باقاعدہ چودھری شجاعت کو فارغ کر دیا، اور سیکرٹری کو فارغ کر دیا، اور اپنے دوسرے بھائی کو صدر اور کامل کو بنا دیا۔ اب یہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان جو اختلافات ہیں، اس میں کون کون سی مزید پارٹی کا شرازہ بکھر جائے گا۔ اور اس میں ایک اور آپ کو میں اہم بات بتا دوں کہ یہ جو کل کہا جا رہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم یہ کاف لیگ
کا جو ہے وہ اس میں تحریک انصاف میں وہ مرج ہو جائے گی. کل جنرل کونسل نے اس کی منظوری نہیں دی، مرج ہونے کی منظوری نہیں دی. بہرحال یہ منظوری انہوں نے دے دی ہے کہ ہم اتحاد برقرار رکھیں گے، اور اس کا اختیار چودھری پرویز الہی کو دے دیا گیا ہے. یعنی اس کو آپ سیاسی مصلحت کہہ لیں، حکمت عملی کہہ لیں، یا فی الحال یہ اس معاملے کو چھپائے رکھنا ان کے لیے شاید بہتر ہے. اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس میں ادغام نہیں ہوگا بلکہ اتحاد ہوگا عمران خان کے ساتھ. سجنوں تو متروں، اب اس کے ساتھ ساتھ اب آگے بات بڑھتے ہوئے میں بتایا نا، یہ جو آپ کو چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے اہم لوگوں نے کل 3 دنوں میں 4 ملاقاتیں کی ہیں. آصف زرداری، فضل الرحمان اور شہباز شریف، تینوں افراد انتہائی مصروف لوگ، لیکن 3 دنوں میں 4 ملاقاتیں. اور ان 4 ملاقاتوں میں جو حتمی فیصلہ ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہیں کروائے جائیں گے. اب کب کروائے جائیں گے، کب نہیں کروائے جائیں گے، یہ بات کی بات. فیصلہ یہ ہوا کہ ان انتخابات کو ملتوی کرنے کا جواز بنایا جائے گا. اس پہ مختلف آپشن پر غور کیا گیا. بہت سارے آپشن، مالیاتی ایمرجنسی بھی لگائی جا سکتی ہے، اس پہ بھی غور کیا گیا. اور اس بات پہ بھی غور کیا گیا کہ نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں کا جواز بنا کر اس کو ملتوی کر دیا جائے گا. اور سجنوں تو متروں، ایک اہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ان بروں نے، تجربہ کار لوگوں نے جو 30-35 سالوں سے اس ملک پر مسلط ہیں، کسی نہ کسی شکل میں حکومتوں میں موجود ہیں، انہوں نے کل یہ فیصلہ بھی کیا اگر گورنر اور الیکشن کمیشن اپنے آئینی اور قانونی اختیارات استعمال کرتے ہوئے، بہت اہم نقطہ قانونی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سجنوں تو متروں، اگر الیکشن کمیشن وغیرہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہو جاتی ہے، تو پھر ان بڑے تجربہ کاروں نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم عدالت میں چلے جائیں گے. وفاقی حکومت عدالت میں جائے گی اور عدالت سے درخواست کرے گی کہ ملک کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ اب الیکشن نہیں ہو سکتے، لیکن الیکشن ملتوی کیے جانے چاہیے. اس میں مالیاتی ایمرجنسی بھی لگائی جا سکتی ہے. گو کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی مالیاتی ایمرجنسی لگی نہیں ہے، لیکن اب 8 مہینوں کے درمیان جو ریکارڈ قائم ہوئے ہیں، نئی روایتیں بنی ہیں، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی کر گزریں گے. یہ ممکن تو ہے، غور تو انہوں نے کیا. اب اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ فروری میں نہیں بلکہ مارچ سے شروع کی جائیں گی. مزید مہینہ ایک اور تاخیر کر دیں تاکہ یہ اپریل مئی تک یہی چلے جائیں. اور اس میں پلی یہ کہتے ہیں یہ لیں گے کہ اگر ہم صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات پرانی حلقہ بندیوں میں کروا دیتے ہیں تو اس کے بعد 4-5 مہینے کے بعد جب قومی اسمبلی کے الیکشن اور باقی 2 صوبوں کے الیکشن ہوں گے تو اس میں تو نئی حلقہ بندیوں، اس وقت نئی حلقہ بندیوں اور مردم شماری کے نتائج بھی آ جائیں گے، اس پہ کروانا پڑیں گے. تو اس سے پرانی حلقیوں کے انتخابات اور پھر نئی حلقہ بندیوں اور مردم شماری کے حوالے سے اس میں آئینی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی. یہ کل 3 بروں نے یہ بیٹھ کے غور فکر کیا، اس لیے عدالت بھی مجبور ہو جائے گی الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کے حوالے سے. یہ کل یہ فیصلہ ان 3-4 دنوں میں 3-4 ملاقاتوں میں ہوا. پتروں، اب صدر مملکت کس مشن پر ہے لاہور میں؟ کہتے ہیں کہ عمران خان سے بھی انہوں نے 3 ملاقاتیں کی ہیں، اور اس کے بعد کیا پیغام ملتا ہے، کس کو پھر پیغام پہنچاتے ہیں اور کس کا پیغام پھر عمران خان کو پہنچایا جاتا ہے. اب یہ سارے معاملات میں ہو کیا رہا ہے سجنوں متروں؟ میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں. اب موجودہ حالات پاکستان کی معیشت کے دلدل میں گرنے کے آخری امکانات، کہتے ہیں آخری حد تک ہم چلے گئے ہیں. اب زر مبادلہ کے ذخائر آپ کے علم میں ہی ہے، 10 ارب سے اب 4 ارب سے بھی کم ہو گئے، رہ گئے ہیں.
اسٹیٹ بینک کے پاس جو ذخائر ہیں اس میں بھی کمی ہو گئی ہے، کمرشل بینکوں کے پاس جو ہیں وہ بھی کمی ہو گئی ہے، اور اس ڈالر کی اس تاریخی اڑان سے سجنوں مترو پاکستان کے قرضوں پر 2.4 کھرب ڈالر اضافہ ہو گیا ہے۔ اب آپ کیلکولیشن کر لیجئے اپنے کیلکولیٹر نکال کر کے کہ کتنا اضافہ ہوا ہے صرف یہ ڈالر کے اڑان سے پاکستان کے قرضوں پر۔ پہلے قرضے نہیں اترتے اور سود دینے کے لیے ہمیں پھر قرضے لینے پڑتے ہیں، اور اب پاکستان کے حالات جو ہیں، اب ڈالر مہنگا ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ حکومت نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ IMF کی تمام شرائط منظور۔ اب اس میں رات میں نے ایک دو جو ہے یہ اقتصادی ماہر ان کی سن رہا تھا بات، تو انہوں نے یہ کہا کہ حکومت امریکہ کے سامنے لیٹ گئی ہے۔ سجنوں مترو، جو لوگ لیٹ جاتے ہیں ان کی اپنی پھر کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ یہی حالات اب پاکستان کے ہیں۔ پاکستان کی حکومت اس حد تک ہمیں لٹا دیا ہے انہوں نے امریکہ کے سامنے، اب جو امریکہ کہے گا وہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ اور امجد شعیب، جنرل امجد شعیب تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہی کہہ چکے ہیں، بہت اہم خبریں دے چکے ہیں، پہلے ہی دے چکے ہیں، بہت خطرناک خبریں۔ اگر سب کچھ واقعی حکومت نے مان لیا ہے تو پھر لمحہ فکریہ ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ اور IMF نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اگلے مہینے وہ بھی 10 دن کے دورے پر آ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مذاکرات اسی صورت میں ہوں گے جب آپ اپنے وعدے کے مطابق آپ ٹیکس ریکوری اور بجلی، گیس اور پانی پر جو ہے وہ ان کے ریٹ بڑھائیں گے۔ اور سجنوں تو مترو، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ 1 فروری سے گیس، بجلی اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں باقاعدہ اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اقتصادی ماہر یہ کہتے ہیں، یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ حکومت کے اس فیصلے کے بعد اب ملک کے اندر 30 سے 40% مہنگائی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب ان حالات میں سجنوں تو مترو الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کس کے ساتھ نہیں ہوں گے، کس کو جوتیاں پڑیں گی، کس کو ووٹ پڑیں گے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے جو ہے وہ جیسے جیسے معاملات سامنے آتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک اتنا ہی۔ سجنوں تو مترو، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔